جی دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بھارت کے ایئر چیف مارشل وی آر چودھری صاحب نے گزشتہ روز ایک سیمینار ہوا نیو دہلی میں، اس سے خطاب کیا اور کہا کہ جو مستقبل کی جنگیں ہیں وہ بہت حد تک اس پہ ڈپینڈ کریں گی کہ سینگ فرسٹ فالوڈ بائی دا ایبلٹی ٹو اسٹرائک فرسٹ اینڈ دین اسٹرائکنگ دا فردسٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ان آرمڈ ایئر وہیکلز جو ہیں یو اے ویز وہ ہوں آپ کے پاس، پھر فائٹر جیٹس ہونے چاہیے، اور پھر لانگ رینج میزائلز اور مینڈ اور ان مینڈ ٹیمنگ آف پلیٹ فارمز جو کہ ڈیفائن کریں گی آؤٹ کم کا ایئر پاور ان فیوچر وارز۔ تو ایئر پاور کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک لحاظ سے یو اے ویز ہوں، ڈرونز ہو، انٹیلیجنس ہو، کہ آپ پہلے دیکھ لیں سینگ فرسٹ، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اسٹرائک کریں، اور پھر جہاں جتنی دور تک آپ اسٹرائک کر سکتے ہیں وہ پھر آپ کی ایئر پاور کی جو ایفیشینسی اور افیکٹونیس ہے، جو مستقبل کی جنگ ہیں وہ اس طرح اب لڑی جائیں گی۔ بات تو بالکل انہوں نے درست کہی ہے، اور پھر ان سے رہا نہیں گیا چودھری صاحب سے، تو انہوں نے آخر میں بالا کوٹ کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ پلوامہ کے بعد جو 14 فروری کو جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں ہم نے مقبوضہ کشمیر کے جو سو کالڈ گورنر ہیں ستیہ پال ملک کا بیانات بھی سنے۔ چلیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن چودھری صاحب جو ایئر چیف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالا کوٹ نے یہ ثابت کیا کہ اگر پولیٹیکل ول ہو، تو جو ایئر پاور ہے اس کو کس طرح نو وار نو پیس، یعنی کہ جنگ بھی نہیں ہے اور امن بھی نہیں ہے، تو اس سچویشن میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے اس وقت، تو اس سچویشن میں کس طرح ایئر پاور کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ اس انوائرمنٹ میں جو کہ نیوکلیر انوائرمنٹ ہو، تو اس کو ایسکلیٹ کیے بغیر آپ ایفیکٹولی ایئر پاور اپنی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بالا کوٹ میں جو ہوا 26 فروری 2019 کو، وہ یہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کے پاس اب یہ کیپیبلٹی آ رہی ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے انٹیلیجنس جمع کرے ایئر ڈرونز وغیرہ یا ان مینڈ ایئر وہیکلز کے ذریعے، اور پھر اس کے پاس فائٹر جیٹس بھی ہیں اور پھر میزائلز بھی ہیں، اور جہاں تک وہ چاہے حملہ کرے اینمی کی ٹیریٹری کے اندر جا کر، لیکن یہ خیال بھی ساتھ رہے کہ وہ جو آپریشن ہے یہ اس قدر جلد ہو جائے کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کو یہ موقع میں نہ ملے کہ وہ چیزوں کو ایسکلیٹ کرے۔ یہ تو ہم بڑے عرصے سے جانتے ہیں کہ بھارت جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے اس پہ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے، اور اس کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ کس طرح بھارت فوری طور پہ ایکشن لے اور پاکستان کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ سچویشن کو ایسکلیٹ کرے۔ اور بقول ان کے بالا کوٹ نے یہ بڑے واضح کر دیا ہے کہ بھارت یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر یہ جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے اس کو تھوڑا ریفائن بھی کیا، فائن ٹون بھی کیا گیا 2017 میں، شاید 2017 میں، اور اس کو جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن کا نام دیا گیا۔ اس ڈاکٹرن میں بہت سے چیزیں کہیں گی، پریونٹیو اسٹرائکس، پھر اس میں جو بھارت ہمیشہ کہتا تھا اور پاکستان بھی کہتا ہے کہ ہم منیمم لیول پہ ڈیٹرنس کو مینٹین کریں گے، اسی کریڈیبلٹی کو، تو وہ جو منیمم کا لفظ تھا وہ بھی نکال دیا گیا، تو اس میں اب صرف یہی کہا گیا کریڈیبل ڈیٹرنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اب ایک لٹرلی بہت زیادہ اگلے آنے والے سالوں میں اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرے گا، اور وہ منیمم نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی اس کو ڈیٹرنس چاہیے اور پاکستان کے خلاف بھی چاہیے، حالانکہ اس کی زیادہ تر جو ڈپلائمنٹ ہے اب تھوڑا بہت چائنا کی طرف بھی ہو گیا ہے، لیکن زیادہ تر جو ڈپلائمنٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی ہے۔ لیکن چودھری صاحب ایک بات تو بھول ہی گئے، انہوں نے بالا کوڈ کا تو ذکر کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ پھر 27 فروری کو کیا ہوا۔
جس طرح پاکستان نے ریئیکٹ کیا وہ جو ہے وہ بھی تو ایک لحاظ سے ہمارا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے بھی بڑے میجرڈ طریقے سے ریئیکٹ بھی کیا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری جو پاکستان ایئر فورس ہے ان کی جوانوں کی وجہ سے پھر جو کامیابی ہمیں ملی وہ بھی شاید بھارت کو یاد ہی ہوگی کہ کس طرح ہم نے ان کے ایئر کرافٹ گرایا، اور پھر اس کنفیوژن جو ہوئی، بھارت اپنا ہی ہیلی کاپٹر بھی گرا رہے ہیں، اپنا ایئر کرافٹ بھی گرا رہے ہیں، ایک تماشا تھا اس دن تو بہرحال ہم نے ابھی نندن کو بھی گرفتار کیا اور پھر اس کو ہم نے واپس بھی کیا۔ تو یہ بھی بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، ایک وار پوائنٹ آف ویو سے بہت ریلیونٹ ہیں جو چودھری صاحب نے باتیں کہی ہیں، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ایڈورسری کی جو ول پاور ہے، جو اس کی ڈٹرمنیشن ہے، اس کا جو ریزولو ہے، اس کو بھی آپ جو ہے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ اور وین اٹ کمز ٹو پاکستان، اور خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے، جموں اور کشمیر کے حوالے سے، پاکستان از ڈٹرمنڈ، اور پھر پاکستان اپنی جو ہے سروائیول کے حوالے سے اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی آرم فورسز اپنے ملک کی انچ انچ کے دفاع کریں گے، اور پاکستان نے یہ دکھایا کہ ہم بھی، ہمارا بھی ایک اولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن تو ہے، اور ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی نیوکلیر انوائرمنٹ میں چاہیں تو ہم بھی ریسپونڈ کر سکتے ہیں اور ایفیکٹولی ریسپونڈ کر سکتے ہیں، اور ہم نے یہ کر کے دکھایا۔ تو جہاں بھارت، اور پھر جو بالا کوٹ میں آپریشن ہوا انہوں نے ہمارے ایئر اسپیس کی وائلیشن کی، اور پھر واپس چلے گئے فوری طور پہ، کوئی زیادہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا الحمدللہ اس دن، تو وہ آئے اور چلے گئے، یوں سمجھیے کوئی آپریشن نہیں تھا ایز سچ۔ تو اس وجہ سے بھارت کو احتیاط کرنی چاہیے مستقبل میں، یہ نہ ہو کہ بھارت اس قسم کے مس ایڈونچر دوبارہ کرے، اور خدا نخواستہ اگر سچویشن پاکستان میجرڈ طریقے سے رسپونڈ نہ کرتا، اور ایک ایموشنل طریقے سے اگر رسپانس ہوتا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج بھی نکل سکتے تھے۔ تو بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے اس میں بہت سی خرابیاں ہیں اور بہت سے اس میں لوپ ہولز ہیں، اور اگر انہوں نے اس کو ویزاوی پاکستان امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی مستقبل میں تو اس کے بڑے خطرناک نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ تو یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب، ٹھیک ہے آپ کریڈٹ لے لیں بالا کوٹ کا، لیکن جب بالا کوٹ کی بات کیا کریں 26 فروری کو جو کچھ آپ نے کیا تو اس سے اگلے دن جو پاکستان نے کیا اس کو بھی کائنڈلی یاد کر لیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔